میں انتہائی احترام سے گزارش کرتا ہوں آج کی یہ کتاب جس نے بڑا سسپینس پیدا کیا ہوا ہے اور ہم حقیقی طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں، روایات اپنی جگہ، سینہ گزٹ اپنی جگہ، تحریریں بہت سی موجود ہیں، تو جب پروفیسر ڈاکٹر سید عالم اظہر انس اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، وہ دریچے کھولیں گے تو پھر ہم تک یہ بات پہنچے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب کو گزارش کرتے ہوئے یہ شعر پڑھوں گا کہ میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، میں مقرر نہیں ہوں، ایک پروفیسر کی حیثیت سے ایک زندگی کا بڑا حصہ صرف کیا ہے، تو اس میں دو ہی باتیں ہوتی تھی، یا زبان یا قلم۔ تو قلم کی تحریر یہ، اور اس کے علاوہ بھی میری 6-7 کتابیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ غضنفر مہدی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے میری بات پکڑ لی، گوشہ نشینی، تو گوشہ نشینی میں وقت گزارا ہے، اس لیے زیادہ کتابیں چھپوا بھی نہیں سکا۔ یہ کتاب نظر کرم ہے میرے جدی و مولائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، کہ چھپ کے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اس کا عنوان دیکھا جائے تو بہت ہی روایت سے ہٹ کر سجادہ نشین، حقیقی سجادہ نشین کی بات کی جا رہی ہے، سجادہ نشین کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو یہ حقیقی سجادہ نشین کے لیے میں اس وقت جو اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا وہ منصب سجادگی، تاکہ آپ کو منصب سجادگی کی جب اہمیت معلوم ہوگی تو اس کے ساتھ حقیقی سجادہ نشین کی اہمیت خود واضح ہو جاتی ہے۔ اور گفتگو کو مزید اپنے ادھر ادھر سیاق و سباق سے دور لے جانے کے لیے، اسے بچنے کے لیے میں کچھ تحریر لکھ کر لے آیا ہوں، تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں بات اسی تک محدود رہے۔ منصب سجادگی کی حقیقت اور اہمیت پر اشارہ خیال کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سجادہ نشین کی ترکیب اور خلیفہ کے معنی پر غور کیا جائے۔ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی تو انشاءاللہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو خلیفہ اور سجادہ نشین کی ترکیب پر غور کرنے کے لیے اردو ادب کی ایک بہت ہی معروف اور مسترد لغت فرہنگ آصفیہ سے میں نے مدد لینی چاہی، تو وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بزرگ یا پیر یا درویش کی گدی پر بیٹھنے والا، جبکہ لفظ خلیفہ کے معنی ہے وہ سجادہ نشین کو آتی، اور جب خلیفہ کے معنی ہے کسی بھی شخص کا آنے والا ولی ہے، قائم مقام، جانشین اور نائب، یہ الفاظ انہوں نے ولی ہے کے لیے۔ ان دونوں الفاظ کی معنی پر اگر مزید غور کیا جائے تو دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ سجادہ نشین اور گدی نشین ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے والی دو تراکیب ہیں، مفہوم ایک ہی ادا ہو رہا ہے، دو تراکیب ہیں، چاہے آپ اسے سجادہ نشین کہیں یا گدی نشین کہیں۔ دوم یہ کہ واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ سجادہ نشین بھی ہو سکتا ہے اور سجادہ نشین خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے لگے ہاتھوں لفظ خادم کے معنی پر بھی نظر ڈال دیتے ہیں۔ لفظ خادم پر نظر ڈالنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی سجادہ نشین کی جو مجھے بحث کرنی پڑی اس کے لیے بھی یہ خدام ایک بہت بڑی وجہ بنے۔ ہر درگاہ کے ساتھ، ہر آستانے کے ساتھ خدام کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اتنے سرکش خدام کہیں نہیں جتنے درگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر موجود تھے۔ انہوں نے جو خدمت کر کے عظمت پانی چاہیے کہ اس کو ایک طرف چھوڑا اور طرح طرح سے سجادہ نشین کے منصب کو حاصل کرنے کی جھوٹ اور مکر و فریب سے کوشش کی۔
تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ لفظ خادم پر بھی غور کر لیا جائے۔ فرہنگ آصفیت کے مطابق خادم کہتے ہیں مجاور کو، خادم کے معنی مجاور آئے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مجاور کو بھی فرہنگ آصفیہ میں داخل کیا جائے۔ اس فرہنگ کے مطابق مجاور کے معنی ہے ہمسایہ، پڑوسی، پاس رہنے والا، محافظ درگاہ یا معبد مقدس مقامات کے خدمتی یا جاروکش کو خادم کہا جاتا ہے۔ ان تمام الفاظ و تراکیب کے کل معنی سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سجادہ نشین گدی نشین ہو سکتا ہے، خلیفہ بھی سجادہ نشین یا گدی نشین ہو سکتا ہے، لیکن خادم یا مجاور سجادہ نشین یا گدی نشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ خادم کا کام مقدس مقام کی خدمت اور جاروکشی ہے۔ خود ایک بڑا اعزاز ہے اگر دیکھا جائے کہ اتنے بڑے آستانوں پر جاروکشی، لیکن شرط یہ ہے کہ لفظ کو مار کر صاحب سجادہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے، سرکشی نہ کی جائے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اپنا جانشین اپنے خلفاء کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آستانے پر جاری روحانی مراسم کو جاری رکھنے کے لیے اپنی حیات مبارک میں ولی عہد مقرر فرمایا۔ یہ ولی عہد صاحب سجادہ کے قرب میں رہ کر ایک اعتبار سے زیر تربیت رہتا ہے سجادہ نشین کے، اور صاحب سجادہ کے پردہ فرما جانے کے بعد بطور سجادہ نشین اپنے پیشوں کے روحانی مراسم نیز ظاہری اعتبار سے نامکمل رہ جانے والے امور کی تکمیل حسب مطلوب کرتا ہے۔ جاری روایات کے مطابق اگر صاحب سجادہ اپنا جانشین مقرر کیے بغیر دار فانی سے کوچ کر جائے تو ان کے اہل خانہ اور صاحبان اعتبار اور رسوخ باہمی مشاورت سے صاحب سجادہ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ صاحب سجادہ حاضر اپنے بزرگ کے جاری مشن کی تکمیل کی مسائی کے ساتھ ساتھ اپنے پیشوں کی جاری کار خیر و فلاح کے انتظامی معاملات کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیز صاحب مزار سے وابستہ عقیدت مندوں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، صاحب مزار سے وابستہ عقیدت مندوں کی وابستگی اور دلبستگی کا سبب بنتا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ اہل دانش اور صاحبان بصیرت محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ بزرگ سابق سجادہ نشین مقرر کیا جائے تو اس کے آستانے پر کیا منظر ہو۔ اگر سجادہ نشین مقرر نہ کیا جائے، صرف خلفاء رہیں، خلفاء تو پورے ہندوستان میں بے شمار، لیکن اس آستانے پر جہاں صاحب سجادہ خود موجود تھے ان کے جانشین کا انتخاب نہ کیا جائے تو صورتحال یوں کچھ بنے گی کہ اس آستانے سے وابستہ عقیدت مندوں کی دنیا کس طرح یکدم اندھیر ہو جائے گی۔ اس تاریکی سے بچنے کے لیے ولی عہد یا جانشین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ارادت مند فطری طور پر بزرگ سابق سجادہ نشین اور اس کے اولاد اپنی عقیدتوں پر محور بنا لیتے ہیں، اس طرح ان کی روحانی پیاس بجھنے اور درگاہ کے دیگر روحانی طور پر مضبوط ہو تو ارادت مندوں کے لیے مزید تشفی کی صورت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب آستانہ کی اولاد کا کردار چاہے مقابلتاً صاحب سجادہ سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، غیر اہم نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اولاد پر۔ آج تو سائنس بھی مان رہی ہے کہ ڈی این اے کی خصوصیات والدین سے منتقل ہوتی ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کی سلبی اولاد کو یقیناً ان کی صحبت، تربیت اور خون ہونے کے ناطے پاکیزہ صفات ہونی چاہیے۔ منصب سجادی حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ خالصتاً ایک روحانی اور اعزاز اور ذمہ داری ہے جو اولاد میں نجیب طرفین با کردار، یہ وہاں کا معیار خاص طور پر ہوا کرتا تھا۔ اولاد میں نجیب طرفین ہو، نجیب طرفین کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے سید، والد بھی سید ہیں اور والدہ بھی سید ہیں۔ اس صورت میں یہاں آگے آپ سجادہ نشین ہونے کے اہل ہیں۔ اگر والد نجیب طرفین اولاد نہیں دے رہے آپ کو، یعنی ان کی اہلیہ غیر سید ہیں،
تو اس صورت میں وہ شخص نااہل ہوگا ان کے اولاد ہونے کے باوجود، باکردار بھی ہونا چاہیے، جنب الطرفین ہونا کافی نہیں ہے، باکردار ہوگا اور صاحب سجادہ کے قریب ترین ہمجد ہوگا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو 800 سال سے کچھ اوپر ہی گزر چکے ہیں، تو اس صورت میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ صاحب سجادہ لاورث تھے، اس صورت میں پھر وہی معیار دیکھا گیا کہ نجیب الطرفین بھی ہوں، باکردار بھی ہوں، اور جو ثابت سجادہ نشین جن کو مستقل طور پر مانا گیا ہے ان کے رشتے میں ہمجد ہونے کے حوالے سے قریب ترین لوگوں کا اس کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ 1923 میں ایک جامع سرکاری تحقیق کے بعد حضرت دیوان سید آل رسول علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ اجمیر شریف کو فروغ دیا۔ تقسیم ہند کے بعد پیدا شدہ حالات میں آپ کو مسلمین اور پاکستان کی کھلی حمایت کے باعث منصب سجادگی سے دنیاوی جاہ و حشر چھوڑ کر ترک وطن اور کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے پاکستان تشریف لانا پڑا۔ یہ سب ایک دستور عین کے لیے تھا، ورنہ کانگریسی ٹوپی بڑی باریک بات میں کہہ رہا ہے، ذرا غور فرمائیے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا وقار اعتبار جاہ و حشر آپ کے پاس موجود تھا۔ کرنا کیا تھا کہ جب تک قائد اعظم کی حمایت کرتے رہے، جب دیکھا کہ پاکستان بن گیا، مشن پورا ہو گیا، آپ کا وہ علاقہ جسے اجمیر شریف کہا جاتا ہے، یہ واضح طور پہ معلوم تھا کہ کسی صورت پاکستان میں نہیں جانا، تو آپ وہاں گاندھی ٹوپی پہن لیتے، گاندھی کی کانگریسی ٹوپی پہنتے، منصب سجادگی ظاہری طور پر شان و شوکت سے قائم رکھنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ لیکن حضرت نے مہاجر کی طویل صبر آزما، اذیتیں اٹھانی قبول کی، لیکن منصب سجادگی پر آنچ نہ آنے۔ تاریخ کا معمولی علم رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر اپنے علم، اپنے اپنی صداقت، اپنی استقامت اور اپنی روحانی قوت سے ہندوؤں کے جسم نہیں ان کے دل جیت لیے تھے۔ آپ نے اتنی بڑی تعداد کو کلمہ ہے پڑھایا کہ آج تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود مسلمان حضرت خواجہ کے محمود احسان ہیں۔ اس پس منظر میں خواجہ صاحب کے سجادہ نشین کو کیسے ممکن تھا کہ وقتی مصلحت سے ان ہندوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے جن کے باطل نظریے کی بطلان میں حضرت خواجہ بزرگ نے اپنا ایک زندگی کا بڑا حصہ گزارا۔ جدوجہد آزادی پاکستان کا ہر انصاف پسند مورخ جانتا اور مانتا ہے کہ حضرت قبلہ دیوان سید آل رسول علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جانتے ہوئے خطہ اجبیر تفریق پاکستان کے بعد پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا۔ آپ نے قائد اعظم مسلمین کی حمایت میں کھل کر کام کیا۔ بنارس سنی کانفرنس ہو کے کل ہند سنی کانفرنس اجبیر شریف 47 میں پاکستان بنا اور 46 میں یہ کانفرنس ہوئی۔ آپ نے بھرپور شرکت فرمائی، صدارت فرمائی۔ بنارس کے بعد جب اجبیر شریف میں سنی کانفرنس ہوئی تو اس کی صدارت آپ نے فرمائی۔ آپ کا یہی جرم تھا جس کی پاداش میں مہاجرت اختیار کرنی پڑی، لیکن اپنے جد اعلیٰ کے مشن کی تکمیل کے لیے استقامت کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کے پہلے سال سے تا دم آخر اپنے جد کریم کے سالانہ عرس اور دیگر روحانی تقاریب کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ روحانی ذمہ داری جو مجھ پر عائد ہوتی ہے اس کی حد المقدور تکمیل کرتا رہوں گا۔ اگر حالات نے مساعدت کی تو اجبیر شریف کی گدی، ورنہ جہاں رضا الہی لے جائے گی روحانی مشن جاری رہے گا۔ چنانچہ 1947 کے بعد پہلا عرس جہانگیر پارک کراچی میں ہوا۔ مولانا حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ صدارت فرمانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سرگودا کی گلیوں میں روحانی محافل کا انعقاد ہوتا رہا۔ 1960 کے بعد اس سے بہتر حالات میں حویلی دیوان صاحب پشاور میں کچھ تشرگان روحانیت اور وابستہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس بننے کے بعد آپ کے جانشین حضرت دیوان سید علی مجتبیٰ علی خان جو میرے محترم تھے اور میرے خسر بھی تھے،
آپ نے اپنے خانقاہ قائم کی، اور جب یہ بندے تقریر کے حالات میں صابر و شاکر اور صاحب استقامت رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عنایات کی دروازہ جاتی، اولاد اور صاحب سجادہ نیز غریب نواز کے شاپ کے لیے حالات کار مزید بہتر ہو گئے۔ سفر شروع ہوا کراچی سے، جہاں کسی کے اہتمام میں کورس منعقد ہو رہا تھا وہاں کرتے رہے، لیکن آپ نے اپنے مشن کو، اپنے اجداد کے مشن کو نہ چھوڑا۔ پھر اس کے مزید حالات بہتر ہوئے اور یہ سفر چلتا رہا گلشن سلطان اجمیری میں۔ یہاں حضرت خواجہ منصب سجادگی پر حضرت دیوان سید علیہ حبیب علی خان دارالقبالہ تجربہ افروز ہوئے تو آپ نے کمال سلیقہ اور مستعدی سے بہت قلیل مدت میں گلشن سلطان جامع مسجد کی توسیع کی گئی، زائرین کی سہولت کے لیے قائم مہمان خانے کی توسیع کی گئی۔ آپ کی سب سے بڑی ترجیح اپنے والد کی بزرگی بنا اٹھائی ہے۔ غالب نے کیا پہلی بات کہی تھی؟ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسعود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسعود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ گویا ظاہر دینوں کے نزدیک تو ظاہری تعبد اللہ ہی قبلہ ہے، جبکہ اہل نظر کے نزدیک عرش خداوندی کے نیچے ساتویں آسمان پر موجود بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے ہر وقت طواف اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ واقع مکہ شریف ہے اور وہ نشاندہی کرتا ہے گویا بیت اللہ قبلہ دراصل بیت المعمور ہے اور یہ قبلہ نما ہے۔ اسی طرح اجمیر شریف کو بہرحال اجمیر شریف ہے، اس کی عظمت و شان اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ گلشن سلطان اجمیری پاکستان اپنی ظاہری صورت اور جانشینان خواجہ غریب نواز کے مسکن ہونے کے ناطے اجمیر سے وابستگی رکھنے والے عقیدت مندوں کے لیے حضرت خواجہ بزرگ سے وابستگی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے سرحد پار سے اس پار ہے اپنا اجمیر، سرحد پار سے اس پار ہے، سرحد پاک سے اس پار ہے اپنا اجمیر، آنکھ والے اسے اجمیر نما کہتے ہیں، آنکھ والے اسے اجمیر نما کہتے ہیں۔ آخر میں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں، سب سے پہلے جس ہستی نے اس آستانے کو اجمیر نما قرار دیا وہ امام اہل سنت مرحوم مغفور مولانا شاہ احمد نورانی تھے۔ آپ جب آستانہ شریف پر فاتحہ پڑھ کر سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو آپ نے چاروں طرف نظر گھما کر ایک موجود پہاڑوں اور ماحول کو دیکھ کر فرمایا بالکل اجمیر شریف کا منظر محسوس ہوا۔ حالانکہ اس آستانے پر گنبد شریف کی تعمیر بھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دیکھے ہوئے اس منظر کو، اس ماحول کو، اس روح پرور منظر کو، تو یہاں آپ نے کہا کہ یہ بالکل وہی منظر نظر آ رہا ہے، وہی چاروں طرف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج گلشن سلطان اجمیر کی بہاریں اور رونقیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ جنگل میں منگل کا سما ہے اور روایات اور کرامات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ بوئے گل خود ہی گئی راہنمائی کرنے، بوئے گل خود ہی گئی راہنمائی کرنے، نہ بلبل کو خبر کیا تھی کہاں ہے گلشن۔